السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری بہت ہی دلچسپ کہانی ہے میں تم اور محبت۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ میرے پاس وہ الفاظ بھی نہیں جن سے میں تمہیں بتا سکوں۔ شہریار نے بوجھل لہجے میں ثنا سے کہا۔ ثنا دم سادے شہریار اور شیری کے منہ سے اپنے لیے محبت کی بے چینیوں اور بے قراریوں کو سن رہی تھی۔ اس کا وجود دور کہیں فضاؤں میں اڑتا پھر رہا تھا، مگر ذہن کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے شیری، مگر میرے گھر والے نہیں مانیں گے، ثنا نے بے بسی سے اپنے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ تو تم انہیں مناؤ نا پلیز ثنا، میں نے جب سے تمہیں چاہا ہے اس کے سوا کچھ نہیں چاہا۔ میں تمہارے بنا مر جاؤں گا، آخر کیا کمی ہے مجھ میں، اور ایسا کیا ہے تمہارے اس کزن میں جو مجھ میں نہیں ہے؟ اچھا خاندان ہے، ویل آف ہوں، اچھی جاب ہے، میں تمہیں وہ سب دے سکتا ہوں جو ایک لڑکی چاہتی ہے، پھر بھی تمہارے گھر والے۔ شیری نے ناراضی بھری نظروں سے ثنا کو دیکھا۔ میرے گھر والوں کو تم بہت پسند ہو شیری، مگر سب سے بڑا مسئلہ، ثنا نے بات ادھوری چھوڑی۔ کیا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ اور جو مسئلہ تمہارے گھر والے بنائے ہوئے بیٹھے ہیں، ذات پات کا مسئلہ، تو یہ میرے بس میں تو نہیں ہے نا۔ اگر تم بلوچ اور میں انصاری فیملی سے ہوں، اور ویسے بھی میں اور میرے گھر والے ان باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن میرے گھر والے ان باتوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اپنی ذات سے بغیر شادی نہیں کی جا سکتی۔ ثنا نے ڈبٹ بائی آنکھوں سے شیری کی طرف دیکھا اور سر جھکا کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ شیری جو ایک دم غصے میں آ گیا تھا، ثنا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر فوراً ہی موم ہو گیا۔ ارے ارے، اس میں رونے کی کیا بات ہے، میں تو تمہیں بتا رہا تھا، شہریار نے ثنا کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ رہنے دو، تم ہر بار یوں ہی کرتے ہو۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میں بھی تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے اپنے گھر والوں کو منانے کی کوشش نہیں کی؟ ان سے میں ناراض بھی ہوئی، لڑی بھی، مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ ثنا نے اپنے آنسو کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر آنسو بھر بھی پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کے گالوں پر بکھرنے لگے۔ میں کیا کروں، میں اپنے دل اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور ہوں، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، عمر بھر کے لیے، اپنی آخری سانس تک کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا ثنا، اگر تم مجھے نہ ملی نہ تو میں خودکشی کر لوں گا۔ شیری جذبات کی انتہا پہ تھا۔ اللہ نہ کرے شیری تمہیں کچھ ہو، کبھی تو سوچ کر بول لیا کرو۔ ثنا نے ناراضی سے کہتے ہوئے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، تم میری محبت، جنون عشق ہو، میری ایک بات مانو گی؟ شیری نے سہمے لہجے میں کہتے ہوئے ثنا کے ہاتھ تھامے۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے تمہارے گھر والوں کو منانے کے لیے کیا کیا نہیں کیا، مگر ان کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ اب تو اس کا ایک ہی حل بچا ہے۔ شیری نے بات کے اختتام پر ثنا کی طرف دیکھا۔ کیا حل ہے؟ ثنا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کیا اور سامنے پڑا کافی کا مگ منہ سے لگا لیا۔ ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں، شیری نے ثنا کا چہرہ اپنی نظروں کے احسار میں لیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ثنا کے ہاتھ سے کافی کا مگ لڑکھڑا گیا، گرم کافی ٹیبل پر گری اور سفید کور کو داغدار کر گئی۔ دھیان سے شیری اٹھ کر ثنا کے قریب آیا۔ تمہارے اوپر تو نہیں گری، شیری کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ثنا ایک پل کو شیری کی اپنے لیے اس فکر مندی پہ مغرور سی ہوئی۔ تم ہمیشہ میری اتنی ہی فکر کرو گے، ثنا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ شیری مسکرا دیا اور کرسی گھسیٹ کر ثنا کے پاس بیٹھ گیا۔ اس سے بھی کہیں زیادہ شیری نے ثنا کے مومی ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ ثنا ساخت سی اس سے دیکھتی رہی۔ فرم میں کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو شیری کے پیچھے پیچھے پھرتی تھی، مگر وہ تو بس ثنا کا دیوانہ تھا، اسے تو ثنا کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا تھا۔ شیری ماما پاپا مان کیوں نہیں جاتے؟ ثنا کے لہجے میں یہ سیت سمٹ آئی تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، اگر وہ نہیں مان رہے تو کیا ہم الگ ہو جائیں؟ یہ ہماری زندگی ہے اور ہمیں کس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے اس کا فیصلہ بھی ہمیں خود کرنا چاہیے۔ ماں باپ ہیں، خدا نہیں۔ جو نہیں مانے تو ہم الگ ہو جائیں۔ میں تمہیں پسند کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تم بھی یہی چاہتی ہو، یہ بات کافی ہے۔ اور یوں بھی میں کون سا تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے والدین سے مت ملنا، ہم دونوں بعد میں جا کر معافی مانگ لیں گے، اور ماں باپ اپنی اولاد سے زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتے، اور تم ان کی اکلوتی بیٹی ہو، تھوڑی سی ہمت کر لو ثنا، ورنہ ہم ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں گے، شیری نے منت امیز لہجے میں کہتے ہوئے ثنا کی سمت دیکھا۔ ثنا شش و پانچ میں گھری ہوئی تھی۔
تھی۔ سنا شیری نے ساکت بیٹھی سنا کا کندھا ہلایا۔ ہاں، سنا نے شیری کی طرف دیکھا۔ کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے؟ بہت ہے، مجھے تم پہ بہت یقین ہے، مگر کیا مگر میں تمہیں کب سے سمجھا رہا ہوں، مگر تم، شیری نے اب غفلی سے کہا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم اپنے والدین کی بات مانو اور اپنے کزن سے شادی کر لو، تمہیں نہ میری پرواہ ہے اور نہ ہی میری محبت کی، شیری کہہ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھا۔ شیری سنا تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، سنا نے شیری کے ساتھ چلتے ہوئے ایستگی سے کہا۔ سچ میں؟ شیری نے بے یقینی سے روک کر سنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ ہاں سچ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ ماما پاپا کو میں نے منانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ اپنی ضد پہ قائم ہیں، تو ٹھیک ہے، رہیں قائم، میں ان کی ضد میں اپنی محبت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ سنا نے فیصلہ کر لیا تھا۔ تھینک یو سنا، تھینک یو سو مچ۔ خوشی سے شیری کی آواز کانپنے لگی۔ پھر اگلے 2 دن بعد ہی سنا نے شیری کے ساتھ کورٹ میرج کر لی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش تھے۔ سنا کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ماں باپ اور دونوں بھائیوں کا خیال تک نہیں آیا۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد سنا شیری کے ساتھ اپنے گھر گئی، مگر اس کے والدین نے اسے عمر بھر نہ ملنے کا کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔